دیواروں سے دھوپ اتری تو بچے گلی میں نکل آئے۔ تنگ گلی مزید تنگ ہو گئی، لیکن اس طرح جیسے پھولوں کی کیاریاں صحن چمن کو آباد کر دیں۔ یہ بچے مختلف ٹکڑیوں میں بٹ کر مختلف کھیلوں میں مشغول ہو گئے۔ ایک بچہ جو ان سب سے چھوٹا بھی تھا دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ اشتیاق تھا نہ حسرت، ہاں حیرت ضرور تھی۔ ارے تم کیوں دور کھڑے ہو، آؤ تم بھی کھیلو، ایک بچے نے قریب آ کر کہا۔ ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اس نے بے اعتنائی سے جواب دیا۔ اگر بچے کھیلیں گے نہیں تو پھر اور کیا کریں گے؟ کھیل کے بجائے اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ یہ بچہ اس کی بات کو کچھ سمجھا اور کچھ نہیں سمجھا، لیکن قریب سے گزرنے والے ایک بزرگ کے قدموں نے چلنے سے انکار کر دیا۔ وہ کچھ آگے بڑھے اور پھر لوٹ آئے۔ ارے بیٹے، کس خوش قسمت باپ کے بیٹے ہو، میرے والد گرامی کا نام خواجہ غیاث الدین حسن ہے، اسی لیے تو اس عمر میں ایسے بزرگی کی باتیں کر رہے ہو، ان بزرگ نے کہا اور قریب کھڑے ہوئے ایک اور صاحب کی توجہ اس جواب کی طرف مبذول کراتے ہوئے کہا، یہ معمولی بچہ نہیں ہے، اپنے وقت پر بہت بڑے مقام پر فائز ہوگا۔ تمام بچے پھر سے اپنے کھیل میں مشغول ہو گئے۔ 5 سالہ معین الدین کچھ دیر انہیں کھیلتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر گھر کی طرف لوٹ گیا۔ السلام علیکم، انفوگرافی چینل پر خوش آمدید۔ اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں کی خوبی یہ رہی ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو نہ دکھ پہنچایا نہ تکلیف دی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس لحاظ سے ایک انتہائی بلند مقام پر فائز ہوئے، اور آپ کو خود لوگوں نے جن میں اکثریت کفار کی تھی غریب نواز کا لقب دیا۔ آپ کو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کی ولایت بخشی اور اجمیر کو اپنا مستقر بنانے کا حکم دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی کا سلسلہ نسب 17ویں پشت میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ خواجہ معین الدین کے والد خواجہ غیاث الدین پیشے کے لحاظ سے تاجر تھے اور ایران کے ایک شہر اصفہان جو کہ سلجوق سلطنت کا پایہ تخت تھا، اس کے قریب ایک قصبے سنجر میں رہائش رکھتے تھے۔ اس قصبے کا نام عظیم مسلم سلطان سنجر بن ملک شاہ کے نام پر تھا۔ خواجہ غیاث الدین کو تجارت کی غرض سے اصفہان، نشاپور اور بغداد تک کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب تمام عالم میں ہی یورش برپا تھی۔ ایک طرف منگول انسانیت پر عذاب کی طرح نازل تھے تو دوسری طرف مسلمان ممالک کی آپسی خانہ جنگی۔ سڑکوں پر ڈاکوؤں کا راج تھا، نہ راستے محفوظ تھے اور نہ ہی گھروں میں عافیت۔ ایسے میں خواجہ غیاث الدین کو کسی چیز کی فکر تھی تو وہ تھی معین الدین کی تعلیم۔ ایسے وقت میں کہ جب خراسان پر فوج کشی ہو چکی تھی اور سیستان کا گورنر گرفتار ہو چکا تھا، تب قصبہ سنجر سے باہر نکلنا بھی محال تھا۔ خواجہ غیاث الدین کو یہ فکر اس لیے بھی دامن گیر تھی کہ وہ جانتے تھے کہ معین الدین کوئی عام بچہ نہ تھا، ان میں بچپن سے ہی بزرگی کے آثار نظر آتے تھے۔ آپ پیدائشی ولی تھے اور انہیں تربیت کی سخت ضرورت تھی۔ اب ہر رات تہجد میں خواجہ صاحب کے والد اور آپ کی والدہ ماہنور بی بی جو کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی سگی چچازاد بہن تھی، ان کی بس ایک ہی دعا تھی، یا اللہ معین الدین کی تعلیم کا بندوبست فرما۔ ملکی حالات کے ابتری کا دائرہ پھیلتا ہی چلا گیا۔ مزید 5 برس گزر گئے۔ معین الدین حسن سنجری کی عمر 10 سال ہو گئی تھی۔ فقہ حدیث اور تفسیر میں کسی حد تک دسترس بھی حاصل ہو گئی تھی کہ 544 ہجری میں ملکی حالات میں کچھ بہتری آئی۔ حضرت غیاث الدین حسن بسلسلہ تجارت نیشاپور جاتے رہتے تھے، وہاں کے علمی ماحول سے بھی واقف تھے، تمام دینی درسگاہیں ان کی دیکھی بھالی تھیں، علماء سے متعارف بھی تھے اور وہ ان کی عظمت کے معترف بھی تھے۔ وہ عالم تصور میں اپنے لخت جگر کو نیشاپور کی ایک عظیم درسگاہ میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ آخر تصور حقیقت بن گیا اور خواجہ غیاث الدین اپنے بیٹے معین الدین کو لے کر نیشاپور کی طرف چلے۔ حضرت غیاث الدین کو معلوم تھا کہ یہاں کون کون سی درسگاہیں ہیں اور انہیں کہاں جانا ہے۔ ایک درسگاہ کے سامنے پہنچ کر وہ گھوڑے سے نیچے اترے۔ معین الدین نے اس مدرسے کے در و دیوار پر ایک تائرانہ نظر ڈالی۔ یہ وہ دیواریں تھیں جن کے حکم میں دنیا کے مایہ ناز اساتذہ علم دین پڑھانے اور بہترین افراد پڑھنے میں مشغول تھے۔ حضرت غیاث الدین نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور مدرسے میں داخل ہو گئے۔ غیاث الدین کوئی عام بزرگ نہیں تھے، علم و فضل میں یکتا اور باطنی علوم سے آراستہ تھے۔ علماء وقت ان کی قدر و منزلت کرتے تھے۔ اس مدرسے میں بھی کئی علماء ان کے پرستار تھے۔ انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور معین الدین کا ہاتھ ان کے اساتذہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ وقت کچھ دیر کے لیے ٹھہر سا گیا۔ 4 سال کا عرصہ پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ معین الدین ابھی نیشاپور میں علوم دین کی بہاریں لوٹ رہے تھے کہ حضرت غیاث الدین نے تجارت کی غرض سے کچھ دن بغداد میں قیام کا ارادہ کیا۔ وہ بغداد پہنچے ہی تھے کہ ہوا بدلنے لگی۔
غزنیوں نے جنگ برق میں سلطان سنجر کو گرفتار کر لیا اور پھر نشاپور پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ موت کی افریت تلواریں ہاتھوں میں لیے نہتے شہریوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت معین الدین کئی دن اپنے قیام گاہ کو پناہ گاہ بنا کر چھپے رہے۔ آخر ایک روز چھپتے چھپاتے باہر نکلے۔ یہ وہ شہر ہی نہیں تھا جہاں وہ آئے تھے۔ بچے، عورتیں، بوڑھے اپنے ہی خون میں نہائے سڑکوں پر پڑے تھے۔ 15 سال کا ایک لڑکا سڑک پر بے تحاشا دوڑنے لگا۔ اسے اپنی درسگاہ کی یاد آ گئی تھی۔ اس نے اپنے کئی ساتھیوں کی لاشیں بے گور و کفن دیکھی۔ اب وہ یہاں رک کر کیا کرتا؟ اسے چلنے کی جلدی تھی مگر بھاگنے کی ہمت ہی نہیں رہی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا شہر سے باہر نکل گیا۔ آخر کئی دنوں کے تکلیف دہ سفر کے بعد بھوکے پیاسے نڈھال سنجر پہنچ گئے اور ماں کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ ماں کا تو انہیں زندہ دیکھ کر ان کی سلامتی کا یقین ہو گیا تھا، لیکن نشاپور کے قتل عام کی خبر جب بغداد پہنچی تو حضرت غیاث الدین کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ یہ صدمہ اتنا شدید تھا کہ بیٹے کی محبت میں اپنی جان خالق حقیقی کو سونپ دی۔ اہل بغداد کے دل ان کی عظمت و بزرگی سے آباد تھے۔ ان کی موت کا علم ہوا تو عقیدت مند جمع ہو گئے اور پھر بغداد میں ہی دروازے شام کے قریب سپرد خاک کر دیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا مزار مرجع خلائق بن گیا۔ بی بی ماہنور نے شوہر کی وفات کے بعد ساری توجہ اپنے بچوں پر مرکوز کر دی تھی۔ خصوصاً معین الدین سے انہیں بڑی امیدیں تھیں۔ حضرت معین الدین کے بڑے بھائیوں نے والد گرامی کے ورثے کی تقسیم کا تقاضا کیا۔ بی بی ماہنور نے ترکہ تمام بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ اس تقسیم کے نتیجے میں ایک وسیع باغ اور پنچکی خواجہ معین الدین کے حصے میں آئی۔ وہ تو یہ طے کر چکے تھے کہ اب اپنا تمام وقت یاد الہی میں گزاریں گے، لیکن اب اپنی اور ماں کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے باغ کی نگرانی اور کاشتکاری کے لیے وقت بھی نکالنا پڑتا تھا۔ ہاتھ کام میں لگے رہتے اور دل یاد الہی میں مشغول رہتا۔ انہوں نے اس دنیا داری کو بھی عبادت میں بدل دیا۔ کچھ روز بعد والدہ محترمہ چند روز صاحب فراش رہنے کے بعد داعیہ اجل کو لبیک کہہ گئیں۔ والدہ کی تربیت تھی کہ مصائب کے روبرو بھی صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ آپ نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا اور اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا کر سر جھکا لیا۔ ایک دن حسب معمول باغ کی خدمت میں مصروف تھے، ہاتھ کام میں، دل یاد الہی میں مشغول تھا کہ سوکھے پتوں پر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ابراہیم قندوزی اور اس باغ میں مجذوبیت کے رنگ میں روحانیت کے ایسے اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ پیران پیر حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے آپ کے ساتھ ایک شب گزارنے کی آرزو کی تھی اور بسد مشکل یہ آرزو پوری ہوئی تھی۔ اللہ اللہ، میری یہ قسمت کے آرزو کیے بغیر یہ نعمت مجھے مل گئی۔ آپ پیشوائی کے لیے آگے بڑھے، نہایت ادب سے دست مبارک کو بوسہ دیا اور ایک گھنے درخت کے نیچے چادر بچھائی۔ حضرت تشریف رکھیں، آپ نے کہا اور دوڑ کر ایک کٹورے میں پانی لے آئے۔ دوسری طرف بھاگے اور انگور کا ایک خوشہ توڑ کر لے آئے۔ نہایت ادب سے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم قندوزی کی نظریں ان کی پیشانی پر جمی ہوئی تھیں، جیسے کچھ پڑھ رہے ہوں۔ پھر اس خوشے سے ایک انگور کا دانہ توڑ لیا۔ لو، اب ہم تمہیں کچھ کھلاتے ہیں، حضرت ابراہیم قندوزی نے فرمایا۔ انہوں نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈال کے کھلی کا ایک ٹکڑا نکالا اور اپنے دانتوں سے چبانے لگے۔ خواجہ معین الدین بڑی محویت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ جب ابراہیم قندوزی اس کھلی کا ٹکڑا چبا چکے تو اس ٹکڑے کو دہن مبارک سے نکال کر حضرت معین الدین کے دہن میں رکھ دیا۔ اس ٹکڑے کا حلق سے اترنا تھا کہ دنیا ہی بدل گئی۔ حجابات اٹھ گئے، انوار الہی کی ایسی بارش ہوئی کہ آنکھیں کچھ اور دیکھنا ہی بھول گئیں۔ پھر نہ باغ تھا نہ اپنے ہونے کا احساس، کوئی اور ہی دنیا تھی جس کی سیر کو وہ نکلے ہوئے تھے۔ گرد و پیش کا ہوش نہ تھا، نہ جانے یہ کیفیت کب تک برقرار رہی۔ جب آپ اس کیفیت سے باہر آئے تو کٹورے میں تھوڑا سا پانی تھا، چادر پر انگور کا خوشہ رکھا ہوا تھا، لیکن ابراہیم قندوزی موجود نہیں تھے۔ آپ بے تحاشا باغ کے دروازے کی طرف بھاگے، جانے والے کے قدموں کے نشان تک نہیں تھے۔ باغ میں آ کر ڈھونڈا، ایک ایک درخت کے پیچھے جھانکا، کچھ نظر نہ آیا۔ تھک ہار کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ ایک شخص کیا گیا، دنیا ہی خالی ہو گئی۔ جب وہ نہیں تو کیسا باغ، کہاں کے انگور، میں کیوں، سنجر کیا؟ آپ عالم مستی میں اٹھے اور اپنے باغ اور پنچکی کا سودا کر دیا۔ اس سے جو رقم ملی فقراء اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر کے قصبہ سنجر سے نکل گئے۔ انہیں خود بھی معلوم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے اور کون سا رستہ اختیار کرنا ہے، بس چلتے ہی رہنا ہے۔ یہ کون سا راستہ ہے کہ نہ آبادی نہ بستی، ندیاں ہیں، نالے اور ریت کے ٹیلے ہیں، جنگل ہے اور جنگل کے درندے۔
کافی دنوں کی مسافت کے بعد دور کسی شہر کی دیواریں نظر آئیں۔ قدموں میں تیزی آ گئی۔ سامنے شہر کا دروازہ تھا۔ یہ شہر تو ہے مگر کون سا؟ کوئی باہر نکلے تو پوچھوں۔ آخر ایک شخص باہر آیا۔ بھائی یہ کون سا شہر ہے؟ بخارا، اس آدمی نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ بخارا اور اس سے آگے کا سفر جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلا پارٹ آپ کو وقت پر مل جائے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو اسے لائک کر لیں۔ کامنٹ سیکشن میں بتائیں گے کہ کیا آپ ابراہیم قندوزی کا واقعہ جانتے تھے؟ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں۔ شکریہ۔